پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 9واں باب اس کی 17ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بنائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ 17ویں آیت، روح القدس سے بھر جائے۔ عزیز بہن بھائیوں، دمشق کی راہ پر مقدس پولس رسول کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مفوق الفطرت ملاقات کے 3 دن بعد جب مقدس پولس رسول نے اپنی زندگی مسیح خداوند کے تابع کر دی تو وہ روح القدس سے بھر گیا۔ مقدس پولس رسول کا تجربہ پینتیکوس کے دن شاگردوں کے تجربے سے ملتا جلتا ہے۔ پہلے وہ نئی روحانی پیدائش کا تجربہ کرتا ہے اور نجات پاتا ہے، اور بعد میں وہ روح القدس سے بھر جاتا ہے۔ گو کہ مقدس لوقا بھی خصوصیت کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ پولس کو جب روح القدس کا انعام ملا تو وہ غیر زبانوں میں بولا، تاہم ایسا تصور کرنا معقولیت پر مبنی ہے کہ اس نے ایسا کیا، جس کی یہ وجوہات ہے۔ نمبر 1، نئے عہد نامہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ نمونہ یہ ہے عزیزوں کہ روح القدس سے بھرا ہوا ایک شخص غیر زبانوں، یعنی غیر زبانیں جو انہوں نے کبھی نہ سیکھی تھی، لیکن جیسے روح نے انہیں قابل بنایا وہ بولے۔ جو روح القدس میں بھر جاتے ہیں وہ زبان بولتے ہیں جو کبھی بھی کسی نے نہ سنی ہو۔ نمبر 2، پولس رسول خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ اکثر زبانوں میں بولا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز بہن بھائیوں، میں اور آپ اس پر غور کریں کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا ہدایت کرتا ہے
اور ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس کو بہتر کرتے ہیں، یقین جانو میرے اور آپ کے حالات خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے بدلتے جاتے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح خدا کے جلال میں، خدا کی قدرت میں بڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی قدرت میں بڑھنے کے لیے ہمیں عاجز، انکسار اور فروتن ہونے کی ضرورت ہے، اور جتنی دیر تک ہم عاجز انکسار نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی پاک روح سے بڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں مقدس پولس رسول کی یہ عاجزی نظر آتی ہے جب خدا نے کہا اے سول، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پھر اس نے اس بات کا آنسر دیا، اے خداوند میں تجھے کب ستاتا ہوں؟ ہمیں ڈسٹرب کرنے سے باز آنا ہے، دوسروں کو تنگ کرنے سے باز آنا ہے۔ خدا کے لوگوں میں جو پریشانیاں ہم پیدا کرتے ہیں، اس سے رکنے کی ضرورت ہے، تب جا کر میں اور آپ پاک روح سے منور ہوتے ہیں، جب ہم دوسروں کو پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج صبح خدا آپ سب کو پاک روح سے منور کرے اور آپ کی زندگیوں کو شاد کرے، تاکہ آپ روز بروز خدا کے جلال، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں، تاکہ خدا کا جلالی کام میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا رہے۔ ہمیں ہر روز اس کے جلال میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے جلال میں بڑھیں گے، ڈیفینیٹلی ہم بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور ہر زبان کا استعمال کریں گے، کیونکہ وہ پاک روح میری اور آپ کی مدد کرتا ہے کہ میں انگلش بولوں، میں یونانی بولوں، میں عبرانی بولوں، میں کسی بھی زبان میں بولوں، تو پاک روح جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے اور بہت سی غیر زبانوں میں آپ کو فائز کرتا ہے۔ ہم اس پر غور کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے جو تو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک، پوتر، جلالی، بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اس وقت خدا قدوس، خدا واحد، جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت ہے۔ اگر ان میں کوئی بیمار، پریشان یا کسی مشکل میں یا ابلیس کے قبضے میں، یسوع کے نام کے وسیلے سے وہ آزاد ہو، بحال ہو، تاکہ تیرے پاک، پوتر، جلالی نام کو ان زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال مل سکے۔ خدا تو ایک ایک پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، آپ ہماری زندگیوں میں بڑھتے جائیں۔ خدا جس طرح آپ نے پولس رسول کی زندگی کو تبدیل کیا، ہم سب کی زندگیوں کو بدل، ہماری سوچوں کو بدل، ہمارے خیالات کو بدل، تاکہ ہم روز بروز آپ کے جلال، آپ کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خدا تیرا رحم، تیرا کرم ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تو فضل کر، تو رحم کر اور بڑی برکت دے۔ خدا تیرے فضل کو اور تیرے رحم کو ایک ایک زندگی کے لیے مانگتا ہوں۔ تو اپنا جلال ظاہر کر اور بڑی برکت دے۔ اس وقت جتنے خاندان تیرے سامنے جھکے ہیں،
ان کو برکت دے، ان کی مشکلات کو ان کی زندگیوں سے الگ کر، ان کے حالات تیرے نام کے وسیلے سے بدل جائے، یہ روز بروز تیرے جلال میں بڑھتے جائے۔ تیرا شکر خدا، ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آ جائے، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک دے رہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ۔